رمضان ہے کیا؟ رمضان میں اللہ جل شانہ نے روزہ رکھنے کا حکم دیا ہے، اور روزہ رکھنے کا حکم بھی بئی معنی دیا ہے کہ کتب علیکم الصیام، ہم نے تم پر روزوں کو فرض کیا ہے۔ اور یہ کوئی ایسی عبادت نہیں ہے جو پہلی ہی دفعہ تم پر فرض کی جا رہی ہو، تم سے پہلے جتنی امتیں آئی ہیں ان سب پر روزہ فرض ہوا ہے۔ اور یہ کوئی بہت لمبا عرصہ نہیں ہے، ایام معدودات، چند دن ہیں، 29 دن یا 30 دن، نہ 28 ہیں نہ 31 ہیں، یا 29 ہوں گے یا 30 ہوں گے۔ ان 30 دنوں میں کتب علیکم الصیام، ہم نے تم پر روزے کو فرض کیا ہے۔ اور پھر اللہ جل شانہ نے بڑی رخصتیں دی ہیں، بڑی چھوٹ دی ہے۔ ابتدائے اسلام میں 3 قسم کی چھوٹیں اللہ جل شانہ نے، یعنی 3 گنجائشیں رکھی تھیں روزے دار کے لیے۔ پھر ایک گنجائش کو اللہ نے ختم فرما دیا، اور 2 گنجائشیں اب بھی اللہ جل شانہ نے روزے دار آدمی کے لیے رکھی ہیں۔ جس طرح کہ آیت کریمہ میں ہے کہ اللہ جل شانہ فرماتے ہیں رمضان کا مہینہ آ گیا، اور رمضان کے مہینے میں فمن کان منکم مریضا، اگر تم میں سے کوئی آدمی اتنا سخت بیمار ہے کہ ماہر طبیب اور ڈاکٹر کہہ دیتا ہے کہ اگر آپ روزہ رکھیں گے تو آپ کے لیے آپ کی جان جا سکتی ہے یا آپ کے لیے انتہائی نقصان دہ ہے، تو تم روزہ چھوڑ دو۔ اگر تم اتنے بیمار ہو، جب صحت آ جائے بعد میں اس کی قضا کر لو۔ اور دوسری رخصت، دوسری چھوٹ، او علی سفر، اگر تم میں سے کوئی شخص شرعی مسافر ہے، یعنی 48 میل سے زیادہ وہ سفر کر رہا ہے، تو اللہ جل شانہ کی طرف سے اجازت ہے کہ رمضان کا روزہ تم لوگ چھوڑ دو، اور جب تم یہ سفر وفر کا سلسلہ تمہارا ختم ہو جائے، جتنے روزے تمہارے رہ گئے ہیں وہ رمضان کے بعد ان کی قضا کر لو۔ یہ 2 رخصتیں تھیں۔ اور تیسری رخصت ابتدائے اسلام میں تھی کہ وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ، کہ ابتدائے اسلام میں یہ روزہ اختیاری تھا، جس کا دل چاہے رکھ لے، جس کا دل چاہے روزے کے بدلے ہر روز وہ فدیہ ادا کر دے۔ اگر وہ فدیہ ادا کرتا ہے اور روزہ نہیں رکھتا ہے، اس پر کسی قسم کا کوئی گناہ نہیں ہے۔ یہ تیسری جو چھوٹ ہے، اسے اللہ جل شانہ نے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ختم فرما دیا۔ اگلی ہی آیت میں ہے فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْ، کہ تم میں سے جو شخص رمضان کے مہینے کو پائے گا اس پر ہم نے روزے کو فرض کر دیا ہے۔ اب وہ فدیہ دینے والی صورتحال ختم ہے، لیکن 2 رخصتیں، 2 گنجائشیں اب بھی باقی ہیں کہ اگر کوئی شخص مریض ہے، اگر کوئی شخص مسافر ہے، تو اس آدمی کو اجازت ہے کہ وہ روزہ چھوڑ دے، اور پھر جب یہ مرض ختم ہو جائے اور سفر سے واپسی ہو جائے اور رمضان کا مہینہ گزر جائے، رمضان کے مہینے کے بعد اس چیز کی قضا کر لے۔ اتنی آسانی اللہ جل شانہ نے رکھی ہے، اتنی بہترین رخصت اللہ جل شانہ نے رکھی ہے۔ اور پھر اللہ جل شانہ فرماتے ہیں کہ لوگو دیکھو، اگر تم روزہ رکھو گے نا، میں یہ نہیں کہتا کہ روزے کی جزا، روزے کا انعام وہ جنت ہے، نہیں، جنت میں نہیں کہتا، میں یہ کہتا ہوں کہ جو شخص روزہ رکھے گا اس کی جزا وہ میری ذات ہے۔ میں اپنی ذات کے مطابق، اپنی شان کے مطابق اس بندے کو انعامات سے نوازوں گا جو رمضان کا روزہ رکھتا ہے۔ تو اس سے اتنی ہی فضیلت سے اتنی چیز معلوم ہو جاتی ہے کہ یہ رمضان کا مہینہ اور رمضان کے روزے یہ کتنی اہمیت کے حامل ہیں۔